شاہ صاحب بڑا اہم سوال ہے، لوگ بیرون ممالک سفر کرنا چاہتے ہیں، ویزا نہیں ملتا، ویزا بس لگ کے نہیں دے رہا. بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی وطن کے لیے، آپ کی کنٹری کے لیے ریسٹرکشنز زیادہ ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ کے ڈاکیومنٹس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہر چیز اوکے ہے لیکن پھر بھی ویزا نہیں لگ رہا. تو میں چاہوں گا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں ویزا لگ جائے اور خیر سے ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں سفر کر لیں. اس میں حافظ صاحب الحمدللہ میں اس کے لیے بڑا مجرب اور آزمودہ وظیفہ اور میرا بہرحال تجربہ رہا ہے کہ جب میں نے کسی کو یہ وظیفہ بتایا الحمدللہ انہوں نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ میں بھائی ماشاءاللہ اس وقت جس کنٹری میں مجھے پہنچنا تھا میں وہاں موجود ہوں. تو اس میں ایک تو یہ رہے کہ زیادہ تر لوگ روزگار کی وجہ سے روزگار کے لیے جاتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ویزے پہ بھی جاتے ہیں، مگر ان کو یہ ہوتا ہے گھر کے حالات درست نہیں ہے تو ہم جا کے پڑھیں گے بھی اور ساتھ پارٹ ٹائم جاب کریں گے. تو اس میں یاد رہے، پہلے میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی بھی رشتہ یا سفر وہ جھوٹ سے شروع ہوگا تو پھر آپ حلال نہیں کما سکیں گے. آپ نے ابتدائی جھوٹ سے کی تو کبھی بھی کوئی بھی آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں کوشش کریں جھوٹ سے بچیں. بھلے بعض اوقات یہ ایجنٹ کیونکہ ان کو تو کمیشن چاہیے ہوتا ہے وہ جھوٹ لکھ دیتے ہیں، ہم اس پہ راضی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شروع آپ نے جب جھوٹ سے شروع کیا تو کیا آپ کا رسک اور کیا آپ کی معاملات، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں شریعت کو جس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہو تو پھر وہ عمارت کہاں سفر آگے کیسے چلے گا. تو بالکل. اور پھر یہ کہ اتنا زیادہ ذہن میں رکھ لینا کہ یار میں پتہ نہیں باہر نہیں جاؤں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا. یعنی اس پہ لوگ ایسے سے واقعات آ جاتے ہیں، قرض اٹھا لیتے ہیں، گھروں میں پھڈے کرتے ہیں. ماں باپ کے اب ایک ہی بیٹا ہے، ماں باپ کی خواہش ہے یار ہمارے پاس رہے، وہ بیچارہ بازیدہ بھائی میں تو بس یورپ چلا جاؤں اس کا خواب ہے. اور ایسے اسی طرح بعض نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے بس میں یورپ چلا جاؤں، ملک سے باہر چلا جاؤں. اب رشتہ خراب ہو رہا ہے، بیوی بچے ہیں، بچوں کے تو اس میں بھی ذہن میں رکھیں کہ بھائی جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ رزق بھی آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ نے کوشش تو کرنی ہے. پھر بھی جو ماشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ باہر جانا چاہتے ہیں اور جانا چاہیے، اگر جا رہے ہیں تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے. ایسے نوجوان جو بھی احباب ہیں باہر جانا چاہتے ہیں، ویزا نہیں لگ رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اتنے عرصے سے خواہش ہے اور اللہ کرے میں کہتا ہوں حرمین طیبین کی خواہش ہو کہ میرا حج مجھے نصیب ہو جائے، مدینہ رمضان مدینے میں گزرے. تو اس نیت سے اگر شروع کر دیں، سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ آئے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بڑی پیاری آیت ہے، کن فیکون کا رب. تو سورہ یاسین شریف کی آیت سیکنڈ لاسٹ آیت رات کو عشاء کے بعد روزانہ آپ نے اس کو 70 بار پڑھنا ہے، 70 بار پڑھنا ہے. 40 ڈیز اس کو پڑھیں، 3 ماہ تک لے جائیں. اس کا ترجمہ مفہوم ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ وہ کن فیکون کا رب آپ کے لیے راہیں کھول دے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ حرمین طیبین کا سفر بھی کریں گے اور روزگار کے لیے، تبلیغ کے لیے یا ملک و ملت کی خدمت کے لیے آپ اپنے آپ کو ایک اچھے مقام پہ لانے کے لیے کہیں بھی سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ویزا بھی لگ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کی قسمت بھی چمک جائے گی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. شاہ صاحب بہت کمال وظیفہ آپ نے بتایا. پہلے یہ غور کر لینا چاہیے کہ واقعی ہمارا وہاں جانا بہتر ہے کہ نہیں. ہم لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کر کے تو نہیں جا رہے، کسی کے حقوق چھوڑ کر تو نہیں جا رہے، پامال کر کے تو نہیں جا رہے. سب چیزیں اوکے ہوں، اس کے بعد آپ کو لگے کہ نہیں یار واقعی سب چیزیں اوکے ہیں اور میرا جانا بنتا ہے. اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ ویزے کی جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی. اور تیسری بات، آخری بات میں کہوں، اگر پھر بھی نہیں آپ کا جانے کا بنتا تو اس میں یہ نہیں سوچیے گا کہ وظیفے نے کام نہیں کیا. اللہ کا کلام تو ہوتا ہی اثر والا ہے، مگر یہ سوچیے گا کہ یقیناً آپ کے لیے وہاں جانا بہتر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہاں خیر والا معاملہ رکھا ہے، تو اس پر بھی شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ کے راستے کھولے گا.